السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم اللہ یحفظ السلام۔ انشاءاللہ۔ دیکھیں سوالات آپ کے واٹس ایپ پہ بھیجا تھا، دیکھیے شیخ۔ ہاں ہے، ٹھیک ہے، سوالات بعد میں انشاءاللہ ذرا سا بھی رکھ دیجئے گا۔ ہاں جی 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 ہاں شیخ، انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ فاصفح الصفحة، یہ آخری آیت ہے سورہ زخرف کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون۔ کفار مخالفین کا ذکر گزشتہ آیات میں ہوا۔ اللہ رب العزت پیارے رسول کو تعلیم دے رہے ہیں، پیارے رسول اپنی طرف سے کوئی بھی حرکت، کوئی بھی بات نہیں، کوئی بھی حرکت نہیں کرتے تھے اور نہ کچھ بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جو ہدایت ملتی تھی اس پر عمل کرتے تھے، اور وہی ہدایت اصل ہدایت ہے جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دی۔ فاصفح عنہم، ان کو معاف کر دیا۔ صفح کے معنی معاف کرنا ہوتا ہے۔ صفح یصفح، صفح عنہ، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، یا اپنا صفحہ یعنی اپنے پہلو کو ان سے موڑ لینا، اس کی طرف توجہ نہیں کرنا، یہ سب معنی اس میں ہے۔ جیسے کہ وہ شاعر کہتا ہے: صفحنا عن بنی زحل وقلنا القوم اخوان، بنی زحل سے ہم نے اعراض کر دیا تھا، چشم پوشی کی تھی، اور کہا کہ بھائی ہیں، کیا ان سے الجھیں ہم۔ صفحنا عن بنی زحل وقلنا القوم اخوان، بھائی ہیں۔ فلما کیا ہے وہ، صفحنا عن بنی زحل وقلنا القوم اخوان فلم يبقى سوى العدوان دنهم كما دانوا، جب ہمیشہ وہ زیادتی ہی کرتے ہیں تو پھر ہم نے ان کو اس کا بدلہ دیا۔ تو آدمی کو چاہیے، یقیناً ایک عقل مند کو چاہیے کہ اس کے سامنے بڑے کام ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت کچھ ان کو دیے ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کے کام کریں، اور کافر لوگ تو چاہیں گے کہ ہمیں مشغول کریں۔ پوری دنیا آج کل جو کچھ کر رہی ہے یقیناً مسلمانوں کے خلاف، وہ ان کو دین سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہے، دین سے مشغول کر کے، دوسرے مسائل میں الجھا کر کے، اور ان کو اپنے اصل دین سے یا اصل دین کے جاننے اور سمجھنے سے دور کرنا چاہتی ہے۔ یہ ہے حقیقت، یہ ہے حقیقت، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے طور پر اپنی تدابیر کر کے اور پیارے رسول کی سنت مبارکہ کے مطابق چلتے رہیں۔ مکے میں پیارے رسول کو ستایا، پیارے رسول نے ان کو ان سے دور رہ کر کے اور اپنی بات، اپنی اللہ کی بات اپنی طرف سے پہنچاتے رہے، اور پھر جب مدینہ منورہ گئے تو ہزار ریشہ دوانیاں کرتے رہے، لیکن جہاں ناگزیر ہوا تو آپ ان سے جنگ میں بھی دو چار ہوئے، جنگ پر بھی مجبور ہوئے۔ تو جب تک مجبور نہ ہو جائے آدمی، یہاں تک کہ غزوہ احزاب کا قصہ مشہور ہے کہ وہ سوچ رہے تھے مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کا اور مدینے پر حملہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا، تو آخر میں پیارے رسول نے اس کے لیے تدبیر کی۔ تو صفح کا معنی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ان کی ریشہ دوانیوں، ان کے مکر و فریب، ان کی تدابیر، ان کی مختلف قسم کے جو مسلمانوں کو ستانے کے احوال ہیں، اگر ان سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچنے کا خطرہ نہ ہو، صبر کر کے ان سے گزر جائیں تو یہ زیادہ اچھا ہے، کیونکہ الجھیں گے تو ظاہر بات ہے وقت جائے گا، مال بھی خرچ ہوگا، اور پھر جان بھی اس میں جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو جہاں تک، اسی وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا ہے کہ بلا کلا
ततमन्नौ लिक़ाअल अदू, दुश्मन से मुकाबले की तमन्ना ना करो कि काश हम दुश्मन हमारे ऊपर हमला करें या हम दुश्मन पर हमला करें। ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदू व सल्लल्लाहु आफिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से आफियत तलब करो। वलाकिन इज़ा तुम फस्बिरू, जब मजबूर हो जाओ उसमें और उसमें तुम मुब्तला किए जाओ तो सब्र करके अल्लाह ताला के नाम से जिहाद करो, जो भी तदबीर मुमकिन हो सकती है जायज़, उस पर अमल करो। इसके बावजूद प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकीद करते थे कि जो हमसे जंग नहीं कर रहा है उनसे जंग नहीं करना। एक जिहाद में प्यारे रसूल ने देखा कोई औरत मकतूला पड़ी थी, तो प्यारे रसूल ने कहा मन कतल हादी मा कानत हादी तुकातिल, गोया इल्लत है, सबब है, बच्चा हमसे नहीं जंग कर रहा है, लेकिन अगर बच्चा वाकई शरीके जंग है तो उसका कत्ल करना जायज है। औरत अगर शरीके जंग है तो उसका कत्ल करना जायज है, वरना औरत को ना कत्ल करो। वला तक़्तुलू वलीदन वला शेखन कबीरन, हजरत अबू बकर ताकीद फरमाते थे प्यारे रसूल की सुन्नत के मुताबिक कि बूढ़े को देखोगे कुछ लोग दहर में और गिरजाघर में बैठे हुए हैं, उनको ना छेड़ना। तो ये इस्लाम की एक बहुत ही यानी वसी तालीम है कि दुनिया में इस्लाम अमन चाहता है। अगर हमसे कोई उलझता नहीं तो हम उससे ना उलझें। फस्फह अन्हुम वकुल सलाम, और कह दो कि सलामुन अलैकुम। जिस तरह हजरत इब्राहीम का भी हमारे लिए उसवा हैं, उन्होंने अपने बाप से कहा सलामुन अलैका सअस्तग़फिरु लक रब्बी इन्नहु कान बी हफिया। फसौफ यालमून, नतीजा उनके सामने आएगा, जाहिर हो जाएगा, जान लेंगे कि हमारे इस इनाद का हमें बदला मिल रहा है। तो इस आयत में अल्लाह ताला ने तीन चीज़ों की तरफ इशारा किया है। एक तो यह है कि काफिरों से अपना पहलू बचा के रखो। उनकी बात पहलू बचाने के बड़े लंबे तफासिर भी उलमा ने जो मुफस्सिल तफासिर लिखे हैं, उसमें ये भी इशारा करते जाते हैं कि उनके तमाम चीज़ों से हमें दूर रहना है, उनके तशब्बुह से दूर रहना है, उनके दोस्ती की खातिर उनकी ईद में या उनकी जो खुशी के दिन है उसमें शरीक होना नहीं है। ये सब इस माने में आता है फस्फह अन्हुम। तो गोया अल्लाह ताला उनसे दूर रहने का हुक्म दे रहा है। और दूसरी चीज़ है कि उनको कहें अस्सलाम। ये सब तफासील दूसरी आयतों में भी अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाई है। तीसरी चीज़ जो है फसौफ यअलमून, गोया अल्लाह की तरफ से ये उनको धमकी है कि अगर हमारे नेक बंदों को तुम सिताओगे या हमारे दीन से मुखालफत करके और तुम उसके खिलाफ कार्रवाई करोगे तो तुम जान लोगे उसका नतीजा बुरा होगा। तो अल्लाह ताला ने दूसरी आयत में भी इसी तरह फरमाया क़यामत आने वाली है, उनको छोड़ दीजिए, आखिर उनका हिसाब अल्लाह ताला लेंगे। इसी तरह वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन, काफिर और मुनाफिक की इताअत ना करो। उसमें इताअत में हर चीज़, जैसे कि इन्हीं आयतों से हमने इशारा किया और मैंने लिया है कि सफ़ह का माना सिर्फ ये नहीं कि उनको छोड़ के चले जाओ, उनकी तमाम चाल चलन और जो उनके दीन की चीज़ है उससे हम बाइकाट रखें। जैसा कि अल्लाह ताला ने इस आयत में फरमाया वला तुतिल काफिरीन वल मुनाफिकीन वदअ अज़ाहुम, काफिर और मुनाफिक की इताअत ना करो, उनका कहना ना मानो, और उनके ईज़ा रसानियों को छोड़ दो, उसकी परवाह ना करो। उसकी परवाह करोगे तो उसी में रह जाओगे, उसकी परवाह करते रहोगे तो उसी में वक्त ज़ाया होगा। वस्फ़ह वकुल सलामुन अलैक, दूसरी चीज़ है कि आप सफ़ा करें, यानी सलाम कहें, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरे फुरक़ान में कहा व इबादुर रहमान अल्लज़ीना यमशून अलल अर्ज़ि हौना, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो ज़मीन पर नरमी से चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते हैं, लोगों को सताते हुए नहीं चलते हैं, सबसे मिलजुल करके रहते हैं। वइज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जाहिल लोग अगर उनसे उलझते हैं तो कहते हैं भाई हम तुमसे सलामती चाहते हैं। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम अपने रास्ते पे रहो, हम तुम्हारे रास्ते पे पर रहेंगे। इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून। इसी तरह अल्लाह ताला ने फरमाया है दूसरी आयत में वइज़ा समिअु लग़्व अअरज़ू अन्हु क़ालू लना अमालुना व लकुम अमालुकुम सलामुन अलैकुम ला नब्तग़िल जाहिलीन। जब लग़्व सुनते हैं
لغو باتیں سنتے ہیں کفار اور مشرکین سے، اہل کتاب سے، جس سے بھی اعرضوا عنہ تو اس سے دور ہو جاتے ہیں، وہ اعراض کرتے ہیں اس سے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے۔ وقالوا لنا اعمالنا، اور ان کو کہہ دیتے ہیں الحمدللہ ہمارے پاس اتنے کام ہیں کہ ہم اسی میں مشغول ہیں، ہم تمہارے ساتھ تمہارے اعمال کو توجہ، تمہارے اعمال کی طرف ہمیں توجہ نہیں دینی ہے۔ لنا اعمالنا ولکم اعمالکم سلام علیکم، تم سلامت رہو، الگ اپنا، لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں کو نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی جہالت کرے، جہل کا معنی یہاں ہمارے ساتھ زیادتی کرے، لا نبتغی ہم چاہتے نہیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا السلام علیکہ ساستغفر۔ تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے تحدید فرمائی ہے اور دھمکی دی ہے، فسوف یعلمون، اس کا بھی ذکر دوسری آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے اس کی حقیقت اور اس کی تاویل اور اس کا انجام تو کچھ دن کے بعد جان لو گے۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ، اور ہر خبر کی ایک انتہا ہے، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ الحاکم التکاثر میں، سورہ التکاثر میں کہا کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون، جان لیں گے یہ سب، ثم کلا سیعلمون، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فلترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین۔ تو یہ سب معنی ہیں۔ ایک داعی اسلام کو بھی پیارے رسول کے اسی طریقے پر عمل کر کے اور زندگی گزارنی ہے، کوشش کریں کہ مخالفین سے زیادہ الجھے نہ، تردید ہر وقت، تردید معمولی چیز میں کوئی الجھانا چاہے تو اس کے لیے ہونے چاہیے لوگ، لیکن بڑے علماء جو ہیں اس میں مشغول نہ ہوں تاکہ وہ اپنی اہمیت کو، ان کی اہمیت بھی نہ ظاہر ہو۔ ہاں ہمیں چاہیے کہ ہم طلباء کو لگا دیں، ہم لوگ ان کے پیچھے ان کی خبر لیں گے، لیکن بڑے لوگ اس کے پیچھے پڑ کر کے اور اصل مقصد کو نہ چھوڑیں۔ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، یہ بھی کہتے رہیں کہ بھائی دیکھیے اس کا انجام برا ہوگا اور تمہیں اس کی خبر ملے گی۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اب ختم ہوئی، یہ سورت ختم ہوئی، سورۃ زخرف، اللہ تعالیٰ نے ان تمام آیتوں کی طرح اس میں بھی عقیدے کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بسط کے ساتھ، تفصیل کے ساتھ، جس میں اصل عقیدہ ہے اور کفار کا جو عقیدہ تھا کہ اللہ کے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے، اللہ کا بیٹا بناتے تھے، یا جو لوگ، کچھ لوگ اس میں سے ایسے بھی تھے جو قیامت کا انکار کرتے تھے، سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہٹ دھرمی کا ذکر کیا۔ ہر زمانے میں یہی طریقہ رہا ہے ہر کافر اور مشرک کا کہ وہ کچھ نہ کچھ ہٹ دھرمی سے دلیلیں دیتے رہیں گے اپنی۔ اور یہ قبروں کے پوجنے والے، سبحان اللہ، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو شخص قبر کو پوجتا ہے، الحمدللہ ہم لوگ اپنی چھوٹی میں بچپن میں بھی یہ چیز جب پڑھتے تھے تو سمجھ میں نہیں آتی تھی بات کہ بھائی جس کو ہم نے لے جا کر کے خود دفن کیا، لے جا کر کے ان کو، اور وہ بے روح بے حرکت سب کچھ، بلکہ اگر ان کو کوئی کھینچ کر کے لے جائے تو ان کو احساس بھی نہ ہوگا، ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا، احترام سے جو ایک حق ہوتا ہے اس کو لے جا کر کے ہم نے ان کو رکھا، اور اس کے بعد مٹی ان کے اوپر ڈالی، پھر جا کر کے کس عقل سے ان سب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کر کے گویا لوگوں کو مختلف انداز میں، کذالک نصرف الآیات، اللہ مختلف انداز سے ہم آیتوں کے انداز کو بدل کر کے ہم ان کے لیے نصیحت کا سامان مہیا کرتے رہیں گے اور کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سبحان اللہ کس حماقت سے اور کس بدعقلی سے جاتے ہیں، اور پھر یہاں تک کہ یہ بھی ہو سکتا ہے، جانتے ہیں کہ ظاہری طور پر اگر یقین ہے کہ یہ اٹھائے جائیں گے تب تو ہو سکتا ہے کچھ اس پر آدمی سوچے، لیکن ان کے یہاں یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ صرف دنیا کی خاطر اللہ سے ڈرتے ہیں اور پھر جا کر کے انہی سے دنیا مانگتے ہیں، اور کبھی ان کو سفارشی بنائیں گے اللہ کے نزدیک تاکہ ان کی دنیا بنی رہے۔ جو لوگ انکار کرتے تھے حیات ثم موت ثم نشر، حدیث خرافت یا عمری، کہ یہ زندگی اور پھر موت پھر اٹھایا جانا، یہ تو خرافاتی بات ہے، لیکن وہی لوگ اپنے بتوں کو سفارشی بنا کر کے اللہ کے نزدیک وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمیں پھر دنیا دے گا،
دنیا کی خاطر مر رہے تھے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ تو اب اس زمانے کے مشرکین بھی اگر یہ جانتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھنا بھی ہے، تو پھر ان کا شرک ان کفار سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ جانتے ہوئے کہ اس آدمی کو ہم نے دفن کیا ہے، پتہ نہیں کیڑے کھا گئے یا اس کا جسم تحلیل ہو گیا، ہڈیاں گل گئیں، چمڑے نکل گئے، سب کچھ، اس کے باوجود پھر ان سے جا کر کے ان کے سامنے نظر و نیاز چڑھاتے ہیں، سفر ان کے طرف کر کے جاتے ہیں، ذبح کرتے ہیں ان کے قبر کے پاس ان کو خوش کرنے کے لیے، اور پھر ان کی قبروں کا طواف بھی کرتے ہیں، اور وہاں جا کر کے ان کو سجدے بھی کرتے ہیں۔ کس عقل سے؟ اور پھر ان سے مدد مانگتے ہیں مصائب میں۔ جس طرح مصیبت میں بڑھ کر کے جتنی بڑی مصیبت آئے گی، اسی قدر ان کا دل قبر کے پاس جا کر کے زیادہ سے زیادہ نرم ہوگا، اور دھاڑے مار مار کے رو رو کر کے ایسا بھی کہتے ہوئے سنے گئے کہ کہاں جائیں، کوئی نہیں ہے جو آپ کے علاوہ ہماری مصیبت کو دور کرے۔ کس عقل سے یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس سب چیزوں کا ذکر کر کے یہ گویا عقائد اور توحید کے اصول اور قواعد کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن میں تدبر، قرآن پڑھنے، اور بار بار یہی تاکید کروں گا بھائیوں سے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے عربی سمجھنے کی توفیق دی ہے، وہ عربی کے ذریعے سے پڑھیں، اور اگر عربی کمزور ہے یا نہیں سمجھ پاتے ہیں تو امت کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ اس کے ترجمے ہمیشہ کرتے رہے۔ کلام پاک کے، اللہ کے کلام کے معنی کا ترجمہ، ادباً یہ بھی کہا جاتا ہے ترجمہ تو معانی القرآن الکریم، قرآن کریم کے معنی کا ترجمہ، اس کا دعویٰ کرنا کہ ہم نے پورے طور پر اس کا معنی ادا کر دیا، یہ بے ادبی ہوگی۔ اس وجہ سے ادباً گویا علماء نے ابھی جو آپ دیکھیں گے کہ جو ترجمے ہو رہے ہیں، اس میں ترجمہ تو معانی القرآن الکریم مجمع ملک فہد کمپلیکس سے جو نکلتے ہیں، تو ان میں یہی ذکر ہوتا ہے کہ قرآن کے معنی کا ترجمہ۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس ترجمے سے قرآن کو پڑھیں، تھوڑا ہی پڑھیں لیکن تدبر کے ساتھ، انشاءاللہ اس کا اجر بڑا ہوگا۔ اور پھر حاشیہ وغیرہ، اچھے حاشیے کا قرآن پاک، جیسا کہ ہم نے اسی تاکید کی ہے، اور ترجمے تو بہت پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ احمد رضا خان بریلوی کے ترجمے بھی، جس میں تبرک اور جس میں قبروں پر نظر نیاز چڑھانے وغیرہ کا بھی ذکر ہے، ان سب کے کو چھوڑ کر کے، اور جس طرح ہم نے مثال بھی دی تھی کہ آدمی کہیں جب پہنچتا ہے، نئی جگہ پر ہو، اپنی جگہ پر رہتا ہے، تب بھی اچھے سے اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کراتا ہے۔ تو ہمیں دین کے معاملے میں بھی اچھے سے اچھے عالم کو ڈھونڈنا، اچھے سے اچھا عالم سمجھنا چاہیے کہ وہی ہو سکتا ہے جو پیارے رسول کے طریقے پر ہو۔ پیارے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ قرآن اور سنت، اسی پر عمل پیارے رسول کا اور صحابہ کرام کا اسی پر عمل تھا، اور جس طرح صحابہ کرام نے پیارے رسول سے سمجھا، اس پر ہم عمل کرنے کا تہیا کرنے، زندگی اسی طرح گزارنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت سے ضرور نوازے گا، اور پھر ہم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، اور دوسرے واجبات بھی ادا کرنے میں ہمیں مدد ملے گی قرآن کے سمجھنے کے بعد۔ قرآن کی برکت بہت بڑی ہے، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ ہونا چاہیے بہت سے ائمہ پرانے زمانے میں، زہری اور دوسرے لوگ شعبان کے مہینے ہی سے قرآن کی تلاوت میں زیادتی کر دیتے تھے۔ یوں تو بعض لوگ ہوتے تھے 3 دن کے اندر، بعض لوگ 5 دن کے اندر، بعض لوگ ہفتے میں، اس طرح حسب تیسر ان کے ساتھ دروس وغیرہ، اور استملاء الحدیث، نسخ حدیث کے کتابوں کا لکھنا، نقل کرنا، یہ سب کام ہوتے رہتے تھے۔ لیکن شعبان اور رمضان میں تو خالص بند بھی کر دیتے تھے دروس، اور کہتے تھے کہ ھذا شہر القرآن۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت صبح شام تھوڑا سا وقت دے دیں قرآن کے لیے، یاد کرنا ہو تب بھی، اور اس کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اذان ہوتے ہی اللہ تعالیٰ مصائب سے دور رکھ کر کے مسجدوں کو اللہ تعالیٰ امن و امان دے، جا کر کے اذان سے پہلے تیار ہوں۔ آج کل 1 منٹ کا علم ہو جاتا ہے کہ اذان میں 1 منٹ باقی ہے، 2 منٹ باقی ہے، اور جا کر کے 2 رکعت 4 رکعت جو بھی پڑھنی ہے، اگر سنت راتبہ ہے، ورنہ 2 رکعت پڑھ کے تحیت المسجد، اور پھر وہاں بیٹھیں، قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ اقامت ہو
نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں. پھر صلات کے بعد جو آپ کو نوافل پڑھنے وہ پڑھ کر کے 15 منٹ صرف بیٹھ جائیں. فرشتے بھی دعا کرتے رہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ آدمی جب تک اپنی جائز نماز میں بیٹھ کر کے ذکر اذکار کرتا ہے تو فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. ہمیں اللہ کی مغفرت، اللہ کی رحمت چاہیے. اللہ کی رحمت اگر ہم سب کو مل گئی تو پھر اور کسی چیز کی پرواہ ایک مسلمان کو نہیں رہتی ہے. اس وجہ سے 15 منٹ بعد میں بھی بیٹھ کر کے ذرا سا تلاوت کر لیں. اسی طرح ہر صلات کے وقت، اور اگر توفیق ہو تو سونے سے پہلے بھی 15 منٹ بیٹھ کر کے پڑھ لیں تو انشاءاللہ. اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ اللہم انی اسألک بکل اسم هو لک سمیت بہ نفسک وانزلتہ فی کتابک وعلمتہ احد من خلقک. اے اللہ تعالیٰ تیرے تمام اسماء حسنہ سے جو قرآن میں اتارا ہے، سنت میں اتارا ہے، پیر رسول کو سکھایا ہے یا کسی اور کو سکھایا ہے، یا بہت سے اسماء حسنہ ایسے ہیں استاثرت بھی فی علم الغیب، علم غیب میں ہے، سب کا حوالہ دے کر کے میں تجھ سے مانگ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی. اے اللہ تعالیٰ قرآن کو میرے دل کا بہار بنا دے، ربیع قلبی ونور صدری، اور میرے دل میں سینے میں نور بھر دے، دین ہدایت کا نور، نور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی، ہمارے غم اور تمام آگے پیچھے کے جو کچھ نقصانات کا خطرہ ہے وہ سب ہمارے دل سے نکال دے. تو قرآن کو پڑھیں اور دعائیں کریں. دیکھیے یقیناً کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. ابھی آپ نے سنا ہمارے بہت ہی محبوب عالم اللہم اغفر لہ وارحمہ وارفع درجاتہ ڈاکٹر آر کے نور محمد 4-5 دن کورونا میں مبتلا ہو کر کے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. بہت کام کر رہے تھے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دن تک قائم رکھے، لیکن اللہ تعالیٰ حکمت اللہ کی اور مصلحت اللہ تعالیٰ کی. لیکن یہ ہے کہ بہرحال وہ چلے گئے بیچارے. جلد ہی اللہ تعالیٰ ان کو اپنے رحمت میں اور مع النبیین والصدیقین والشہداء اٹھائے. انشاءاللہ بہت نیک کام کیا انہوں نے. قرآن مدینہ منورہ سے فارغ، عمر آباد سے فارغ، عمر آباد دارالسلام سے فارغ ہو کر کے مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ میں انہوں نے کلیہ پڑھی، ماجسٹیر کیا، پھر اس کے بعد پی ایچ ڈی کر کے کلیۃ الحدیث میں فقہ السنہ میں، اور پھر الحمدللہ ہندوستان گئے اور وہ وہاں سے 20-25 سال سے بڑا کام کر رہے تھے. اسکول بھی کھولا، سب کچھ. بہرحال اللہ تعالیٰ کو کیا مصلحت، وہ اب دنیا سے رخصت ہو گئے. ہمارے ہم سب ان کے لیے دعا کرتے رہیں اور یہ دعا کریں کہ امت میں اللہ تعالیٰ ایسے افراد پیدا کرے، آپ ہی کے بچے کچھ ایسے نکلیں کہ جو جانے والے ہیں ان کی جگہ پکڑ کے اور پھر دین کے اوپر عمل کر کے دین کی دعوت دیں. یہ دعا بھی ہوتے رہنی چاہیے. اس کے بعد سورہ دخان شروع ہوتا ہے. دخان اور دخان، لیکن قرآن پاک میں دخان، دو دال خا کے ساتھ، خا کے سکون فتح کے ساتھ دخان. سورہ دخان اور سورتوں کا ایک بہت بڑا وہ ہے کہ جس سورت کا نام رکھا جاتا ہے خصوصاً وہ نام اس سورت ہی میں آتا ہے اکثر. یعنی اکثر نام اسی کا آتا ہے سورت میں. سورہ بقرہ ہے اور سورہ دخان ہے، سورہ نمل ہے اور کچھ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آیتیں صورتیں نازل فرمائیں ان کے ساتھ صورتوں کا نام بھی کسی نے نہیں رکھا، اللہ کی طرف سے ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جب آتے تھے تو صورت کا نام بھی پیارے رسول کو بتاتے تھے اور آپ لکھاتے تھے. اور جب بسم اللہ نازل ہوتا، بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہوتا تھا تو پیارے رسول سمجھتے تھے کہ اب دوسری صورت شروع ہو رہی ہے. اللہ کی صورت نمل وہ تو داخل ایک آیت ہے، لیکن بسم اللہ ہر صورت کی آیت بعض علماء نے کہی ہے، بعضوں نے کہا کہ نہیں یہ صرف آیت سورہ نمل کی ہے. بہرحال تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ لکھاتے تھے. کسی نے اس میں اپنی طرف سے کوئی رائے نہیں ظاہر کی. صحابہ کرام کا اجماع اور اتفاق تھا پیارے رسول کے زمانے میں جس طرح قرآن تھا اسی طرح اس کو لکھا جائے. سورہ دخان میں بھی اللہ تعالیٰ نے اور پورے قرآن میں ہمیشہ توحید اور اخلاق حسنہ اور پھر
کفر اور شرک اور بتوں اور غیر اللہ کی عبادت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ اس آیت کا بھی یہی، اس صورت میں بھی ان سب چیزوں کا ذکر آپ کو آئے گا، خاص طور پر قصص انبیاء بھی اللہ تعالیٰ کتنا دہراتے ہیں، یاد دلاتے ہیں اس غافل انسان کو، ظالم اور جاہل انسان کو، انہ کان ظلوما جہولا، مختلف انداز پہ مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی ان قصوں کو بھی دہراتے ہیں، اور اپنی آیتوں میں مختلف انداز میں تکرار جو ہے وہ تکرار نہیں ہوتا ہے، بلکہ نئے انداز سے، نئے بلاغت اور فصاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس قصے کو بھی ذکر کرتے ہیں جو پہلے بھی ذکر ہو چکا، اور ہر قصے میں جو عبرت کا پہلو ہوتا ہے اس کو ابھار کر کے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے پیش فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، حامیم کے معنی میں آپ معلوم ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جس کا اصل معنی اللہ ہی کو معلوم ہے۔ اس میں یہ کہنا کہ ہا معنی محمد ہے، میم ہا کے معنی محمد ہے، میم کے معنی کچھ اور لوگ اس طرح کی چیزیں کہتے ہیں جس میں حامیم محمد ہی ہے، پورا حامیم محمد ہے، یاسین پورا محمد ہے، نہیں، ہر چیز کا جو جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے معنی نہیں بتایا اس کو ہم اسی طرح چھوڑ دیں۔ اسی وجہ سے صحابہ سے بھی منقول ہے اور بعد میں لوگوں سے، اللہ عالم بمرادہ بذالک، اس سے کیا مراد ہے اللہ ہی جانتا ہے، لیکن مقصد کہتے ہیں عربوں کو عاجز کرنا ہوتا ہے اس سے کہ تمہاری جس لفظ کو ہم بول رہے ہیں حامیم، اس سے تمہاری زبان کے الفاظ مرکب ہیں، سمجھو کہ ہم نے کیا کہا، کہ کوئی ایسی بات نہیں ہو پا رہی ہے جس سے اعجاز یا قرآن کا معجزہ ثابت ہو۔ آپ دل میں کوئی چیز اپنے طور پر دو ٹوک کا رکھ لیں اور کہیں اس کا معنی سمجھو، تو یہ کوئی یعنی اعجاز کی بات نہیں ہوئی، آپ نے ایک اصطلاح اپنے طور پر رکھ دی، یعنی دخان کے معنی دخ، یا یہ کہ قاف کے معنی قلم ہم نے مقصود رکھا، تو ہر ایک کے اپنے اصطلاحات ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو یہ کہنا کہ اعجاز کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، یہ بھی اس طرح قوی بات نہیں ہے، بس یہ ہے کہ ہم قرآن کا ایک جز، زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ تنبیہ کا لفظ اس سے محسوس ہوتا ہے، جس طرح کہیں گے سنو ذرا سا سن لو، اس کے بعد کان کھول کر کے آدمی تیار ہو جائے۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ الفاظ الف لام میم، یعنی گویا تیار ہو جاؤ دل جان سے اور دل و دماغ سے، جو کچھ آگے بتایا جا رہا ہے اس کو سنو۔ الف لام میم ذالک الکتاب، کاف ہا یا عین صاد، اس میں اور زیادہ تنبیہ ہے، یہ معنی زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی حکمت، جس حکمت سے ذکر کیا ہے، لیکن یہ حکمت بھی اس میں نظر آتی ہے۔ بہرحال حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کھلی کتاب کی جو بیان کر دینے والی ہے ہر خیر اور شر کو۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ انا کنا منذرین، ہم تمہیں ڈرانے والے ہیں اس قرآن کے ذریعے سے، کسی وجہ سے پیارے رسول کے ناموں میں سے منذر بھی ہے، ڈرانے والا، منذر، نذیر۔ انا کنا منذرین، ہم ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہاں لیلۃ المبارکہ سے کیا مراد ہے؟ طبری وغیرہ نے سب نے تقریباً عام طور پہ بہت سے علماء نے ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان کی راتوں میں سے اور آخری عشرے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعیین کی بنا پر وہ آخری عشرے کی راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے۔ بعض لوگوں نے، عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے، شاید وہ روایت صحیح نہیں ہے پورے طور پر، اس میں انقطاع نظر آتا ہے، کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے۔ نصف شعبان کی رات بہت مبارک رات ہے، اور ایک روایت کا ذکر کرتے ہیں جس میں پیارے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نصف شعبان کو بنی کلب کی بکریوں سے زیادہ لوگوں کو بخشتا ہے۔ اس روایت کو بعض لوگوں نے حسن کہا ہے، بعض لوگوں نے ضعیف کہا ہے، لیکن اگر اس کو صحیح مان لیا جائے تو اس رات کو اللہ تعالیٰ ایک مزید انعام لوگوں کو دیتا ہے کہ جو شخص اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کر رہا ہے، بستر پہ سویا ہوا ہے
اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کو بخش دیں گے۔ یہ معنی ہے، نہ کہ ہم اس رات میں کوئی خاص وظیفہ یا خاص صلاۃ، جس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، شاید رجبیہ کی الگ نماز ہے، صلاۃ الرغائب سورہ شعبان کی الگ صلاتیں ہیں، لوگوں نے جو ایجاد کر رکھی ہیں، جو کچھ پیارے رسول نے نہیں کیا وہ سب بدعت ہی بدعت ہے، صحابہ کرام نے نہیں کیا، بدعت ہی ہے۔ اس وجہ سے کچھ نہیں کرنا ہے اس میں۔ اگر پیارے رسول شعبان میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھتے تو ہم روزہ رکھیں، اور قرآن کی تلاوت بھی ائمہ نے استحسان کیا ہے کہ تاکہ ہمیں عادت ہو جائے کہ ہم روزے بھی زیادہ رکھتے تھے، تاکہ رمضان میں روزے کو سہارا جا سکے آسانی سے، اور پھر قرآن کی تلاوت بھی زیادہ کرتے تھے تاکہ رمضان میں مزید توفیق ہو۔ یہ سب جو چیزیں مشروع ہیں اور جس پر علماء نے جس کے جواز پہ اجماع کیا ہے، ان کو چھوڑ کر کے اور کچھ اس طرح کی عبادتوں کی ایجاد جس کا ذکر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی حیات میں نہیں ہے، پیارے رسول سے نہیں ہے، تو پھر وہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ تو لیلۃ المبارکہ کے معنی یہاں یقیناً یہ سورہ جیسا کہ سورہ قدر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، کہاں سے اتارا ہے؟ یہ بھی ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ جو کچھ لکھنا تھا قلم سے لکھا دیا، اور لوح محفوظ میں قرآن کو محفوظ کر دیا۔ تو پھر اتارنے کا معنی کیا ہے؟ کیا پورا قرآن جو ہے پیارے رسول پر لیلۃ القدر میں نازل ہوا؟ نہیں، دنیا جانتی ہے اور خود صحیح حدیث میں ہے کہ پیارے رسول پر حسب حاجت اللہ رب العزت حضرت جبریل کو بھیج کر کے آیتوں کو نازل فرماتا تھا، احکام کو نازل فرماتا تھا منجمن، یعنی ٹکڑے ٹکڑے مختلف، یعنی 23 سال کے اندر یہ قرآن مکمل ہوا۔ تو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا معنی کیا ہوا؟ تو علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے لوح محفوظ سے فرشتوں کو، اتفاق یا اکثر علماء کا قول کہیے، اور یہی صحیح محسوس ہوتا ہے، صحیح معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوح محفوظ سے اتار کر کے پورے سال میں جو کچھ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث شریف یاد آ رہی ہے کہ اس میں حدیث شریف میں ہے کہ کبھی کبھی آدمی روزے میں ہوتا ہے اور پھر اس کے آئندہ سال کے روزے کے پہلے ہی اس کی موت کا فیصلہ اللہ تعالیٰ لیلۃ القدر میں کر دیتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں ہے۔ جی، فیہا یفرق کل امر حکیم، جیسا اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں اتارا ہے، اور ہم ڈرانے والے ہیں کہ دیکھو اگر اس کی برکتوں سے فائدہ نہیں اٹھاؤ گے تو تمہارا انجام اچھا نہ ہوگا۔ فیہا، اس رات میں، یفرق، فیصلہ کیا جاتا ہے ہر حکمت سے محکم، ہر محکم کام کا، ہر محکم کام کا۔ اللہ کا ہر کام محکم ہے، کسی کے موت کا فیصلہ، کسی کی زندگی کا فیصلہ، کسی کے غربت کا فیصلہ، کسی کے غنا کا فیصلہ، سب کچھ، اور دوسرے مصائب کا فیصلہ یا مصائب دور کرنے کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک فیما لیلۃ القدر، تو یہ جو رات ہے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو نازل فرمایا لوح محفوظ سے، اور پھر فرشتوں لوح محفوظ سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس میں سے احکام دیے، اور قرآن کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے بیت معمور، یا دوسری روایت میں آتا ہے کہ فرشتوں کے حوالے کیا یا حضرت جبریل کے حوالے کیا، لیکن یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ اس میں سب سے اہم، سب سے صحیح روایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیت لوح محفوظ سے اتار کر کے، اور پھر اللہ نے اپنے پاس سے اس کا علم خاص طور پہ حضرت جبریل کو اس میں سے حسب ضرورت پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس برکت کو، برکت کا سب سے بڑی برکت کی سب سے بڑی رات کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو اتار کر کے، اور پھر اس میں جو احکام سال بھر کے ہوتے ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، سال بھر کے احکام ان فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں،
حضرت جبریل وہی ختم ہوئی، لیکن دوسرے ملک الموت ہیں یا اور دوسرے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَلَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، اور جو کل یوم هو فی شان، جو نئے احکام جاری کرنے اللہ تعالیٰ کو، وہ سال بھر کے لیے فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے۔ فلاں کہ ہاں بچہ پیدا ہوگا، اس کی روح پھونکنی ہے، اور یہ سب چیزیں جتنی ہیں، فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر وہ چیز جو حکمت کی ہے، اللہ کی طرف سے ہر کام حکمت کا، تو وہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاں سے نازل ہو کر کے فرشتوں کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ اور فیہا یفرق کل، ابن کثیر کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر یفسر من اللوح المحفوظ الی الکتبہ، امر السنہ، جو فرشتے ہوتے ہیں کرام کاتبین ہیں، یا جو فرشتے نافذ کرتے ہیں اللہ کے احکام کو، وہ لوح محفوظ سے اللہ تعالیٰ ان کو نکال کر کے اور پھر فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ وَمَا يَكُونُ فِيهَا مِنَ الْآجَالِ وَالْأَرْزَاقِ، جو کچھ اس میں کسی کی موت آنی ہے، کسی کو پیدا ہونا ہے، کسی کی روزی ہے، اور جو کچھ ہوگا وہ سب اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ اور پھر یہی چیز جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول، ابو مالک، مجاہد اور دوسرے تابعین کا ہے، اور ہر چیز یہ حکمت کی ہے۔ جی، یفصل ویکتب فی اللیل المبارکہ، لکھا جاتا ہے سب کچھ کی آئندہ رات میں آیت کو یاد، اس حدیث کو یاد کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ کہتے ہیں انک لتر الرجل یمشی فی الاسواق، تم دیکھو گے کہ آدمی بازاروں میں چل رہا ہے، وقد وقع اسمہ فی الموتى، اور اس کا نام مردوں میں لکھا جا چکا ہے، یعنی سال بھر سے لیلۃ القدر آنے کے پہلے ہی دوسری اس کا جس دن موت کا فیصلہ ہوا ہے وہ لکھا جا چکا ہے۔ فرشتوں کو اس کا علم، اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جو کچھ ہے وہ یقینی ہے، اس میں اللہ کے علم میں کوئی نئی چیز نہیں، یا اللہ نے سب کچھ امر دیا کہ اللہ لکھ دیں، تو اللہ کے علم میں نہیں یہ نئی چیز ہوتی ہے، یہ فرشتوں کے علم میں یا جب ظاہر ہو جاتا ہے تو لوگوں کے علم سے یہ چیز نئی ہوتی ہے۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس نے پڑھے جب کہا کہ بازار میں چلتا ہوتا ہے، اس کا نام لکھا جا چکا ہے، وقع اسمہ فی الموتى، آئندہ مردوں میں لکھا جا چکا ہے۔ پھر آپ نے آیت پڑھی، حضرت عبداللہ ابن عباس نے، اس کو امام احمد بن حنبل وغیرہ نے، حاکم نے بھی نقل کیا ہے، حاکم اس کو صحیح کہہ رہے ہیں، اسی طرح ذہبی نے بھی، کہ پھر آیت پڑھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا، اے فی ہذه اللیلۃ المبارکہ یفرق کل امر حکیم، یعنی لیلۃ القدر میں تمام محکم چیزوں کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اور جو یہ کہتے ہیں کہ یہ نصف شعبان کی رات ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر میں اس قسم کا فیصلہ ہوتا ہے، اکثر علماء نے اسی کو اختیار فرمایا ہے۔ کچھ انہوں نے کہا لیلۃ القدر کا معنی قدر کے معنی علم، جی سوالات کر لیں گے، آدھا گھنٹہ ہی ہے۔ قدر کے معنی عزت کی رات، یعنی شرف کی رات، یہ معنی بھی صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کو اتارا دفعتاً، اور پھر اس کے بعد منجمن آہستہ آہستہ پھر بھیجا حضرت جبریل کے ذریعے سے، تو یہ مبارک رات ہی ہوئی، اور شرف اور بہت بڑی عزت کی رات ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قسم کے مواقع پر سے استفادہ کا موقع عنایت فرمائے۔ سوالات زیادہ ہیں، دیکھتے ہیں، بسم اللہ۔ جی اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ بھائی کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسواک کر کے نماز پڑھنے کا اجر بہت زیادہ ہے، یہ مسواک کب کرنی چاہیے؟ وضو سے پہلے، وضو کے درمیان، کلی کے ساتھ، یا وضو کے بعد؟ دیکھیے اس میں اجتہادی مسئلہ بھی ہے، لیکن سب سے واضح جو ہے کہ رسول فرماتے ہیں لولا انا اشق علی امتی، اگر اس چیز کا خطرہ نہ ہوتا
کہ میں میرے حکم سے امت کو مشقت ہوگی یا امت کو مشقت میں پڑنے کا خطرہ نہ ہوتا، لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ، ایک لفظ یہ ہے، دوسرے لفظ ہے مَعَ كُلِّ وضوء، کہ ہر وضو کے ساتھ ہم ان کو حکم دیتے۔ امرتہم امر وجوب، کیونکہ استحبابی امر ہے، اس میں مشقت نہیں، آپ چاہیں کریں نہ کریں، اور آپ کے اوپر تاکید نہیں، البتہ یہ کہ اگر منہ سے بدبو آ رہی تو اس وقت جیسا کہ علماء نے تفصیل میں لکھا ہے اور یہ بات صحیح ہے کہ صلاۃ میں حاضر ہونے کے لیے پیارے رسول نے بڑی تاکید فرمائی کہ آدمی کوئی ایسا کھانا تک نہ کھائے ہو جس کی بو لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو پسند نہیں ہوتی، کچی پیاز ہے یا قراص کا لفظ حدیث میں ہے کہ اس کی لہسن ہے، امیتو ہو تب خن، پیارے رسول نے فرمایا اس کی بو کو پکا کر کے اور مار ڈالو، کھاؤ، کوئی حرج نہیں، سالن پکے سالن ہے، لیکن کچی پیاز کھانے سے، کچا لہسن کھانے سے یقیناً بدبو آئے گی، تو اللہ تعالی رسول نے منع فرمایا۔ ایسے حالت میں تاکید ہو جاتی ہے کہ آپ کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں کہ اس کے ذریعے سے وہ بدبو جاتے رہے۔ آپ جانتے ہیں ہمارے خیال سے اب ہندوستان میں یہ تو رواج عام ہے، یہاں بھی یہ چیزیں لے لی گئی ہیں کہ آپ ہوٹل میں کھانا کھائیں گے تو آپ کے لیے سامنے سونف رکھا رہے گا، کیونکہ منہ سے کوئی خاص ایسی بو نہ آئے گوشت وغیرہ کی اور کچھ تو۔ اور کسی عالم نے مجھے بتایا ہے تو وہ تحلیل کر رہے تھے، مولانا شیخ ناصر عبودی رحمۃ اللہ علیہ، جو دنیا میں اس زمانے میں ابن بطوطہ کی طرح گھومے، تو کہا کہ میں سوچ رہا تھا، سبحان اللہ، پتہ نہیں ان کی یہ بات پسند آئے گی کہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں سوچ رہا کہ ہندوستانیوں نے کیوں پان کا ایجاد کیا۔ ابن بطوطہ نے پرانے زمانے میں 8ویں صدی ہجری میں انہوں نے 600 کچھ میں شاید ابن بطوطہ تھے، 7ویں 8ویں صدی میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں گیا اور شادی کی اور وہ اچھا پان دیتی تھی رات میں اور سب کچھ، لیکن جب آدمی کھاتا ہے تو تھوکتا ہے تو ایسا معلوم ہوتا ہے منہ سے حیض آ رہا ہے، اس طرح کا لفظ اس نے استعمال کیا ہے۔ تو مولانا عبودی کہتے تھے کہ ہندوستانیوں نے جو ایجاد کیا، کیونکہ وہ مختلف قسم کے بہارات یعنی مسالے کھاتے ہیں، اس وجہ سے خاص بو منہ سے آتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے وہ پان کی ایجاد انہوں نے کی۔ جیسے بھی ہو، بہرحال تو مسواک جو ہے وہ اس قسم کی بو سے دور کرنے کے لیے پیارے رسول نے کہا ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے مناجات ہوتی ہے، فرشتے حاضر ہوتے ہیں، تو اگر مشقت نہ تو لَأَوْجَبْتُ عَلَيْهِمْ، امر کا معنی امر استحباب نہیں بلکہ میں واجب کر دیتا کہ ہر نماز کے ساتھ وہ مسواک کریں۔ تو اب یہ مسواک جو ہے یہ مشروع ہے، لیکن کب کریں آپ؟ وضو کے ساتھ کریں، وضو سے پہلے، تاکہ منہ وغیرہ صاف کر لیں۔ بعض علماء نے یہاں کہا ہے کہ دوسری حدیث کو دیکھ کر کے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاۃ بدأ بالسواک، جب پیارے رسول صلاۃ کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو مسواک پہلے کر لیتے تھے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء، خاص طور پہ ادھر عرب کے اور بلاخص بڑے چوٹی کے علماء، علامہ ابن باز وغیرہ کو ہم نے دیکھا کہ، اور پھر یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ کان المسواک یکون فی آذاننا موضع القلم من الکاتب، کاتب یہاں قلم رکھتے ہیں کان کے اوپر، تو ہم لوگ مسواک یہاں رکھتے تھے، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ہم وضو کر لیتے، مسواک کر لیتے۔ تو اب وضو کے بعد، وضو کے پہلے کیا، وضو نماز میں داخل ہونے سے یا نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے کیا کرتے تھے، یا یہ کہ صلاۃ کے وقت کھڑے ہوتے اقامت ہوئی اور مسواک کرنا شروع کیا؟ تو شیخ بن باز وغیرہ کو ہم نے خود دیکھا کہ اس طرح وہ نماز کے وقت کھڑے ہوتے ہوئے آتے تھے، 10 منٹ نماز پڑھی اور کچھ ہوا تو منہ کا کچھ ہوا، ذائقہ بدلا تو مسواک کر کے، اور میں نے دیکھا کہ وہ مندیل رکھے رہتے تھے کپڑے کی، اس زمانے اتنا مندیل کاغذ والی رائج نہیں تھی، تو اس میں اپنا منہ صاف کر لیتے تھے، تھوکنا ہو جو کچھ ہو۔ تو بہرحال ایسا اگر کرے آدمی تو دونوں، وہ بھی اس کو برا نہیں کہا جائے گا انشاءاللہ، کہ پہلے تو احتیاط کر لے کہ آدمی کے منہ سے بو نہ ہو، اور نماز سے پہلے وضو کے ساتھ مسواک کر لے، اور پھر اگر وہی دوسری سنت کے مطابق کھڑے ہو کر کے بھی مسواک کر کے اور پھر اللہ اکبر کر رہا ہے تو انشاءاللہ اس کو غلط نہیں کہا جائے، کیونکہ ظاہر حدیث اس پر دال ہے۔
میری خواہش ہے کہ میرا بچہ امام حرم بنے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے، اللہ نے کہا ہے کہ جب مانگو تو فردوس اعلیٰ مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے اچھا، سب سے اونچی جنت، اور نہریں بہتی رہتی ہیں جو عرش کے نیچے سے، وہ جنت ہے فردوس۔ تو آپ یہ بھی طلب کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ سے میرا بچہ امام حرم بن جائے، اور اس کو انشاءاللہ کہہ رہے ہیں آپ اپنے دعا کے ساتھ مجھے کیا کرنا ہے، کیا کرنا ہے آپ ان کو امام حرم کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عالم اور فاضل دین کا ہو، ڈاکٹر نہ ہو، انجینئر نہ ہو، اور کچھ نہ ہو، تو کم سے کم ہو اس کے ساتھ ساتھ اگر بعد میں اس نے علم دین سیکھا اور اس میں اچھا مقام حاصل کیا، تاکہ امام حرم سے لوگ فتویٰ بھی پوچھتے ہیں، ہر ایک کو امامت کا حق نہیں ہے، یا کوئی بھی امام مسجد کا بھی اگر فتویٰ دینے کے لائق ہے تو فتویٰ دے، ورنہ فتویٰ نقل کرے اور وعدہ کر لے کہ ہم کل بتائیں گے۔ تمام امام حرم سے لوگ، امام مسجد سے، عام مسجد سے بھی لوگ پوچھتے ہیں، تو امام حرم تو سب سے بڑی ذات ہو جاتی ہے، اس وجہ سے ان کے لیے آپ انشاءاللہ دینی تعلیم، حفظ قرآن سب سے پہلے، پھر اس کے بعد اور دوسرے جو دینی تعلیم ہیں، دین کے عقائد، اور پھر قرآن اور حدیث جس کی تفصیل آپ خود جان سکتے ہیں انشاءاللہ، وہ کرنا ضروری ہے۔ کیا کوئی غیر عربی امام حرم بن سکتا ہے؟ کوئی بعید نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اگر اتنا اس نے علم حاصل کیا ہے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عربی شرط ہے، نہیں، عربی کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ یعنی اگر آپ دیکھیں تو ہو سکتا ہے بہت سے پرانے زمانے میں غیر عربی بھی ہوتے تھے، آتے تھے، اصل عربی خاندان کے نہیں تھے، لیکن بعد میں عربی سیکھا انہوں نے، مغرب اور اقصی وغیرہ کے امام کا ذکر آتا ہے۔ تو بہرحال کوئی، آپ یہ کہیں کہ نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہے، آپ کریں کوشش، نہیں ہوگا تو کم سے کم ایک عالم دین آپ نے اس نام سے پیدا کیا، الحمدللہ کوشش کیا، پیدا کیا، یعنی معنی یہ ہے کہ آپ نے کوشش کیا اور اس کو بنایا، اس کی زندگی انشاءاللہ دین ایمان پہ گزرے گی، آپ کے لیے بھی نور کا سبب بنیں گے انشاءاللہ۔ تلاوت قرآن کی فیس لینا کیسا ہے؟ کیا مطلب؟ تلاوت قرآن صرف کر کے اور پھر فیس لینا، یہ چیز غلط ہے، لیکن تعلیم قرآن کہیے آپ، تعلیم قرآن، اگر کوئی شخص ایسا ہے جو اس کے لیے وقت دے رہا ہے، اگر اللہ نے اس کو اتنا دیا ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، روزی کمانے کا وقت نکالنے کی ضرورت نہیں اس کو، تو وہ مفت پڑھائے۔ لیکن جو شخص محتاج ہے، اس کے لیے وقت دے رہا ہے، 4 گھنٹے آپ کے بچوں کو پڑھائے گا، تو بے شک چاہیے آپ اس کو اچھی سے اچھی عزت کی تنخواہ دیں، تاکہ وہ دل سے، فراغ والی سے اپنے آپ کے بچوں کو پڑھائے۔ لینا ضروری ہے، جائز ہے، ورنہ معطل ہو جائے گا، جیسا کہ علماء نے کہا، اگر نہ دیا جائے تو لوگ قرآن کے لیے بیٹھیں گے نہیں، اپنے طور پر یاد کر لیا، اپنے بچوں کو یاد کرا دیا، آپ کے بچوں کے لیے کون بیٹھے گا؟ تو اس کے لیے آپ کو انتظام کرنا ہے انشاءاللہ، وہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، جیسا کہ پرانے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام وغیرہ علماء کے لیے وظائف رکھتے تھے، اور وہ بیٹھتے تھے مسجدوں میں، لوگوں کو دین سکھاتے تھے، قرآن سکھاتے تھے۔ اس طرح ان کا محنت، تعلیم قرآن کے وقت لگانے کی محنت لینا جائز ہے، کیونکہ وہ باہر موقع نہیں پائیں گے پھر روزی کمانے کے لیے، تو ان کا پیٹ ہے اپنا، ان کے بچوں کی ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی؟ کوشش یہ کیجیے کہ زیادہ سے زیادہ ان کی تکریم اور تعظیم بھی ہو۔ دیکھتے ہیں ہم کی قرآن حافظ قرآن 4 گھنٹہ پڑھاتا ہے، اس کو آپ 500، 1000، 2000 دیتے ہوئے آپ بوجھ محسوس کرتے ہیں، لیکن جب انگریزی پڑھانی ہوگی تو ٹیوٹر کو آپ مہینے میں 2000، 3000 1 گھنٹے کے لیے دیں گے۔ یہ چیز بڑی ہی، یعنی کیا بتاؤں میں کہ اس کو کیا کہا جائے، کمتری کی ہم سب کے دلیل ہے کہ جس دین پر ہمارے نجات کی بنیاد ہے، اس کو سکھانے والے کو ہم اس طرح حقیر سمجھتے ہیں، تو آخر وہ کس طرح پورا وقت دے کر کے اور دل کے ساتھ کیسے سکھا سکتا ہے؟ تو بہرحال اس میں بھی اصلاح ہونی چاہیے اس پہلو میں۔ تلاوت قرآن کو حفظ دینا کیسا ہے؟ تلاوت صرف یہ کہ وقتی طور پر تلاوت ہو گئی، کوئی جلسہ ہو رہا ہے اور کچھ ہے، اس کی فیس لو نہیں، البتہ تعلیم قرآن، آپ سوال کیجئے کہ تعلیم قرآن کے لیے لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ، اور جس حدیث میں آیا ہے کہ عبادہ ابن صامت نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو
قرآن پڑھایا تو انہوں نے ایک قوس دیا تھا، یعنی ایک کمان دی تھی ان کو ہدیے میں، تو پیارے رسول نے فرمایا اگر چاہو تو جہنم کے کا کمان تم لے لو۔ یہ حدیث کثیر ابن عوف ایک راوی ہیں جو ضعیف ہیں، ان سے راوی روایت ہے، حدیث صحیح نہیں ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ کو جو بھیجتے تھے تو تعلیم دین کے لیے، قرآن کے لیے، معاذ بن جبل وغیرہ کو باقاعدہ ان کو تنخواہیں بیت المال سے ملتی تھیں پیارے رسول کے زمانے میں۔ کسی اور حدیث کے مطابق قرآن کی تعلیم کے بدلے ایک پائی بھی اجرت لینے والے پر سخت عذاب والی حدیث ہے۔ وہ میں نے ذکر کیا کہ وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ احادیث میں تضاد کیوں ہے؟ بہت اچھا سوال آپ نے کیا۔ آپ ایک چیز جان لیں کہ ہمارے علماء نے الحمدللہ بخاری شریف اور دوسرے جو ان سے پرانے ہیں ان سب نے ایک باب نام رکھا ہے مختلف الحدیث۔ امام شافعی کی ایک کتاب ہے اختلاف الحدیث۔ ظاہر میں دو حدیثوں میں اختلاف ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث یا تو ضعیف ہوگی جو قابل احتجاج نہیں، ضعیف قوی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اختلاف ہے ہی نہیں، اور اگر صحیح ہے تو دونوں کا معنی سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ جس طرح واضح مثال یہ ہے لا عدوى ولا طیارہ، کورونا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی چھوت چھات اسلام میں نہیں ہے اور نہ بدشگونی ہے۔ کتا آگے سے گزر گیا، آپ کہیں گے آج کا دن خیر کا نہیں ہوگا، یہ چیز اسلام میں نہیں ہے۔ لیکن چھوت چھات کے بارے میں پیارے رسول نے دوسری حدیث میں فرمایا لا عدوہ، تو ایک روایت ہوئی، دوسری روایت ہوئی فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس کو کوڑ کی بیماری ہے اس سے اسی طرح بھاگو دور جس طرح شیر سے دور بھاگتے ہو۔ تو اب دونوں حدیثیں صحیح ہیں، دونوں میں کے سمجھنے کی کوشش علماء نے جو بتائی ہے وہ یہ کہ یقیناً کوئی بھی بیماری اپنے طور پر وہ معدی یا چھوت کی نہیں ہوتی ہے۔ ہر بیماری ہر شخص کے اندر نئے انداز سے داخل ہوتی ہے۔ پیارے رسول نے جب یہ حدیث پڑھی لا عدوى ولا طیارہ کہ نہ چھوت چھات کوئی چیز نہیں ہے اور نہ بدشگونی ہے، تو کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ ان البعیر یکون فی الابل کانہ غزال، کہ یہ اونٹ جو ہے اونٹوں کے درمیان ہوتا ہے بالکل ہرنی کی طرح، لیکن اذا خالط المریض، کیا لفظ آیا ہے اس میں، فاذا خالط الاجرب یجرب، جو بیماری اونٹ کی ہوتی ہے کھجاہٹ کی یا جسم کے زخمی ہونے کی، وہ چمڑے کے اندر پھوڑے نکلنے کی، اس سے ملتا ہے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے۔ تو پیارے رسول نے فرمایا کہ فمن عاد الاول، پہلا جو بیمار ہوا تھا تمہارے اونٹوں میں سے وہ کہاں سے اس کو بیماری آئی، یعنی گویا اللہ ہی سبب ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم سبب ہے بیماری کے پھیلنے کی، لوگوں کے ملنے سے نہیں ہوتی ہے۔ لیکن فر من المجذوم کیوں حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کمزور عقیدے کا ہے، اور پھر کہیں اگر ملا کسی بیمار سے تو اس کو جب بیماری آ گئی تو کہتا کہ اگر میں اس کے پاس نہ گیا ہوتا تو مجھے یہ بیماری نہ آتی۔ یہ توحید میں خلل کا سبب بنا۔ اس وجہ سے پیارے رسول نے فرمایا تم ایسا سبب استعمال کرو کہ تمہارے توحید میں خلل نہ آئے، کیونکہ لو ایاکم لو سے بچو، اگر ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، ایسا نہیں کیا تو نہیں ہوا، تو یہ شیطان کا راستہ کھولتا ہے۔ گویا تم اپنے امر کے مالک ہو، اللہ سے دور ہو کر کے جو چاہتے ہو کر لوگے، یا جو ارادہ رکھتے ہو جائے گا۔ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ تو یہ مختلف الحدیث ہے، دو حدیثوں میں جو اختلاف آپ نے کہا، یا دو حدیثوں میں تضاد کیوں ہے؟ تضاد دو صحیح حدیثوں میں ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ امام ابن خزیمہ نے کہا، ان سے منقول ہے کہ کسی طرح لوگوں نے اور علماء نے لکھا بھی، جب اس طرح کی باتوں سے شبہ پھیلاتے رہے اعدائے دین شبہ پھیلاتے رہے، تو حضرت امام شافعی نے بھی کتاب اختلاف الحدیث لکھی، وہ بھی چھپی ہے، اور مختلف الحدیث ابن قتیبہ نے لکھی، اور پھر اس کے بعد محدثین نے حدیث ترمذی حدیث باب کا ذکر کرتے ہیں، صحیح حدیث، پھر نیچے دوسری حدیث کا ذکر کرتے ہیں، دونوں کی اگر تفسیر اکٹھا ہو پاتی ہے تو بتاتے ہیں، ورنہ دوسری کو اس معنی کے لیے ذکر کرتے ہیں کہ یہ ضعیف حدیث ہے،
اس میں تضاد نہیں ہے۔ تو امام ابن خزیمہ نے جب یہ بات مشہور ہونے لگی، اور وہ ائمہ کے بعد کے ہیں، بخاری اور مسلم وغیرہ کے بعد کے ہیں ابن حبان، تو ان کے شاگرد ہیں، تو ابن خزیمہ نے کہا کہ دو صحیح حدیثوں میں تضاد اور اختلاف ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور کوئی اگر کسی کے پاس دو حدیث صحیح ہو تو میرے پاس لے کر کے آئے، میں ان دونوں کے معنی کو کی توضیح کر کے اس کو سمجھا دوں گا کہ دونوں میں اختلاف نہیں ہے۔ تو آپ اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ اگرچہ ظاہری طور پر ہم نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن دو حدیثوں میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی بھی چیز آپ لائیں گے، اب آپ دیکھیں اس زمانے میں جو مسلمان بچوں کو دھوکہ دیتے ہیں، ہم نے خود دیکھا مصر کا، سوریا کے کچھ اس طرح کے لوگ بڑی عمر کے، ایسا لگتا ہے مسلمان ہے، لیکن اب چونکہ عربی ان کی زبان ہوتی ہے، اب ہو سکتا ہے وہ عیسائی ہوں، ہو سکتا ہے یہودی ہوں، داخل ہوئے ہوں، کچھ بھی ہوں، بہرحال وہی موضوع لے کر کے احادیث کا، جس کو ہمارے علماء نے مختلف الحدیث میں ذکر کر کے اس کو کہا یہ ضعیف ہے اور یہ صحیح ہے، دونوں کو لا کر کے یورپ وغیرہ میں بھی یہ کام کرتے ہیں کہ بیچارے جو جاتے ہیں پڑھنے عرب ملکوں سے یا اسلامی ملکوں سے، وہ عام طور پر دین سے نابلد ہوتے ہیں، تو ان کو دیکھا دیتے ہیں تمہارے نبی جو ہے دیکھو کتنی الٹی بات کر رہے ہیں، یہاں اس طرح کر رہے ہیں، وہاں اس طرح کر رہے ہیں، صبح کچھ کہا اور شام کو کچھ کہا، جھوٹے کو اپنی بات یاد نہیں رہتی، اس طرح کی باتیں کہہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے۔ تو اپنے لوگ جو ہے وہ بدزن ہو جاتے ہیں، بیچارے نہیں جانتے، ان کے پاس کوئی ایسی علمی سرمایہ نہیں ہوتا ہے جس کی بنا پر وہ ان کو دفع کر سکیں، جواب دیتے ہیں۔ ہاں کچھ گئے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ جرمنی میں ایک صاحب پڑھ رہے تھے، جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بتا رہا ہے، یہودی ڈاکٹر کہتا ہے دیکھو اس کا کتے کا لعاب جو ہے اس میں اتنا جراثیم ہوتے ہیں کہ کئی بار پانی سے دھو وہ جائے گا نہیں، اور اگر کوئی ایسی چیز کلورکس وغیرہ جیسا استعمال کرو اس سے بھی نہیں جائے گا، اور مائکروسکوپ سے دیکھا مظاہر وغیرہ سے تو نظر آتا تھا کئی بار دھونے کے باوجود، آخر میں مٹی لا کر کے اس نے جب رگڑا تو وہ چیز ختم ہوئی۔ تو جب طالب علم نے کہا کہ ہمارے نبی پیارے رسول یہ 1300 سال پہلے گئے، کہا کے گئے ہیں، تو مشہور ہے کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ کہا حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی ہے اللہ کی طرف سے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے۔ تو جو لوگ سمجھتے ہیں یقیناً اپنے طلباء میں سے، اس وجہ سے ہم اگر اپنے طلباء کو بھیجیں اونچی تعلیم کے لیے، بے شک صحیح ہے کہ مسلمانوں میں اونچی تعلیم کے لوگ ہونے چاہیے، اول تو انتظام کرنا چاہیے انہیں اپنے ملکوں میں اس قسم کی تعلیم کا، اور نہیں اگر کوئی جا رہا ہے شوق میں، اللہ نے اس کو دیا ہے، پیسہ خرچ کر رہا ہے اور اس جہنم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو کامیاب نہ کرے، لیکن جائے تو دین ایمان اس کا مضبوط ہو۔ اللہ اکبر۔ میں نے بہت پہلے ابھی سوچ لیتا ہوں تو بہت ہی گھبرا جاتا ہوں کہ ایک ڈاکٹر صاحب تھے، آئے اور وہ اپنے بچوں کو، میرے گھر پر بھی آئے، اپنے بچوں کو امریکہ بھیجنا چاہتے تھے، کامیاب نہیں ہو پائے، کہتے ہیں چلے جاتے بچے امریکہ تو زندگی بن جاتی ان کی، وہاں جا کر کے لوگ دیکھتے ہیں اور حالات جو ہیں کہ بچے بے دین ہو جاتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں، دنیا بن جاتی ہے، ٹھیک ہو سکتا ہے دنیا بن جائے، لیکن دین جو ہے اس سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے۔ تو حدیث میں تضاد ہرگز نہیں، انشاءاللہ آپ کے سامنے کوئی بھی حدیث ہو لے کے آئیے، میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان کے معنی کو بیان کرنے کا، اور یہ کہیں کہ نہیں دونوں میں تضاد ہر حالت میں ہے، تو اب آپ کی سمجھ، لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ دو صحیح احادیث میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جو کتابوں میں ہمارے علماء نے احادیث کا ذکر کیا ہے اور دونوں احادیث کی تفصیل کی ہے کہ ایک ضعیف ہے ایک حدیث ہے، دونوں کو لا کر کے وہ باقاعدہ واضح طور پر کہتے ہیں کہ دیکھو دونوں میں کس طرح تضاد ہے، اور ہمارے علماء نے جو تضاد کے رفع کی جو باتیں ذکر کی ہیں اس کو نہیں ذکر کرتے ہیں۔ اب بیچارہ جاہل بچہ ان کے دھوکے میں آ جاتا ہے، ان کے فیور میں۔ جی، بعض افراد موبائل میں میسج میں تاثراتی چہرے ہیں موجز، تاثراتی چہرے ڈالتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل نہیں، فوٹو کسی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے، فوٹو کسی حالت میں نہیں ڈالنا چاہیے،
چاہے وہ مرد کا ہو یا عورت کا ہو یا تاثراتی ہو، جیسا بھی ہو، ہاں آواز کوئی حرج نہیں، جس میں استفادہ جس سے ہو سکتا ہے وہ آواز ڈالی جائے، اور تاثراتی چہرے کا ڈالنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہم اس کو بھی پسند نہیں کرتے کہ بہت سے لوگ یہ جو کمپیوٹر میں اس میں خود بنا رہتا ہے ہنسنے کا، اور وہ کارٹون بنا کر کے اس طرح یہ سب چیزیں بھی ڈال دیتے ہیں۔ یہ سب چیزیں چھوڑ دینی چاہیے، شبہ کی چیز سے بچنا چاہیے۔ موبائل میں گیم کھیلنا کیسا ہے، اس کے متعلق مرد حضرات میں خوب کلاس لیں۔ میرے اطراف چند طلاقیں صرف مرد حضرات کے گیم کھیلنے اور کمانے نہ جانے کی وجہ سے ہوئی، شراب سے زیادہ نشہ آور ہوتی ہے۔ اب آپ نے خود فیصلہ کر دیا، اسلام میں کوئی بھی چیز جو نقصان دہ ہے اگرچہ اس میں فائدہ ہو، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا ذکر فرمایا ہے کہ شراب سے تمہارے غم غلط ہوتے ہیں، تھکان تمہاری دور ہوتی ہے، لیکن یہ منافع للناس، لیکن اس کا وہ اگر جوا اور شراب کا نقصان جو ہے وہ ان کے نفع سے بڑھ کر کے ہے۔ اور جہاں صرف نقصان ہی نقصان ہو، وقت کا ضیاع، آپ سے کہا جائے کہ آپ 15 منٹ قرآن پڑھ لیجیے، نہیں پڑھیں گے، لیکن 15 گھنٹے اس میں گیم کے سامنے یا مختلف طور پر آپ جو کچھ آپ کے موبائل میں آیا ہے اس کو پڑھ کر کے ایسا تیزی سے وقت گزر جاتا ہے، یقیناً شیطان اس میں دلچسپی دلاتا ہے، اس وجہ سے آپ کا فیصلہ جو ہے وہ خود یہ کہ نقصان دہ ہے، طلاقیں اس کی وجہ سے ہو جاتی ہیں۔ میاں بیوی میں ایک دوسرے کو وہ کبھی کبھی کھیل میں فلاں کی تشجیع، ہمت افزائی، فلاں کیا نام ہے، کیا کہیں گے ان کو، کھلاڑیوں کو، اور دوسروں کا ہوتا ہے، اگر وہ جیت گئی تو وہ مارا گیا، اس طرح کر کے طلاق کی نوبت بہت کچھ آتی ہے۔ عورت کا نابالغ بچوں کے سامنے کھلے سر رہنا یا سر پہ دوپٹہ نہ لینا، نابالغ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیت میں شاید ذکر کیا، اس سے پہلے درس میں ذکر ہوا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، ہاں ایسے لوگوں کے سامنے عورتیں اپنے دوپٹے یا پردہ نہ کرنا واجب نہیں ہوگا، جو ایسے بوڑھے اور خوسٹ ہیں، جو آپ کے خادم ہیں اور وہ بوڑھے ہیں، ان کے اوپر وہ ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ اب الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جو عورتوں کے شرمگاہوں سے متعلق تفصیل ان کو نہیں معلوم۔ آج کل بچے 5-6 سال کے اندر سب کچھ جان لیتے ہیں، اس وجہ سے عورتوں کا کسی بھی نابالغ اپنے بچوں اور اپنے بھانجوں کے علاوہ، جیسا کہ کلام پاک میں جس میں ذکر ہے، اس کے علاوہ اپنے داماد، اپنے شوہر کے بڑے بھائی اور کوئی جو بھی ہو، ان کے سامنے کھلا دوپٹہ رہنا گناہ ہے، کھلا سر رہنا گناہ ہے، دوپٹہ لے کر کے۔ البتہ اگر باتیں کرنا چاہتی ہیں تو باتیں اچھے انداز سے کر کے، نہ کہ کچھ ایسے انداز سے کریں جس سے مائل کریں لوگوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی۔ یہ سب چیزیں یقیناً گناہ کی ہیں، جیسا کہ آپ تفصیل میں پڑھتی ہوں گی یا پڑھتے ہوں گے۔ آپ کی تعلیم، آج کی تعلیم یافتہ اکثریت بیت بازی کو اردو کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ بیت بازی، ہاں بیت بازی پرانے پتہ نہیں، میں سمجھتا تھا کہ اب شاید وہ زمانہ لد گیا، اب نہیں ہوتی ہوگی، لیکن ہم لوگ بھی اس میں انشاءاللہ ضروری سمجھتے ہیں، مگر مسلم کے وجود کے لیے دین اور قرآن کو ضروری نہیں سمجھتے۔ اللہ اکبر! نہیں، آپ اردو کے اشعار اچھے یاد کریں اور بیت بازی کریں، یہ چیز، ہر چیز، آپ خود قرآن اگر پڑھ رہے ہیں اور فرض نماز کا وقت اور جماعت ہو رہی ہے تو وہ آپ کا پڑھنا گناہ ہو گیا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، تو کچھ ایسے وقت دیجئے جس میں آپ اپنے اردو یا اشعار کو یاد کرنے میں ایک دوسرے سے پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن دین کے اور قرآن کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں۔ اس میں بھی آپ بیت بازی کے بجائے ایک مسابقہ قرآن شروع کر دیجئے، آپ بیٹھیں، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ہر ایک دوسرے کے سامنے، اچھا چلو یہ کہاں کس صورت کی آیت ہے، اور اس آیت، اس لفظ کے بعد اس آیت میں کون سا لفظ ہے، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اسی بیت بازی ہی کی اچھی سے اچھی، یعنی اسی مقصود کے لیے جو
اردو کی بقا کے لیے تو قرآن اور دین کی بقا کے لیے اس طرح کا کریں انشاءاللہ. اس کو بھی وقتی طور پر آپ کر سکتے ہیں. کیا یہ کہ شعر و شاعری جو ضرورت کی ہے وقت کی اس سے مخاطب کرنا انشاءاللہ. البتہ وہ غلط قسم کے افکار یا عشق اور معاشقے کی باتیں یہ سب چھوڑ کر کے پاک اگر شاعری ہے تو وہ بھی اچھی ہے انشاءاللہ. لیکن شاعر اکثر بھٹک جاتے ہیں. والشعراء یتبعهم الغاوون الم تری انہم فی کل واد یہیمون. ہر وادی میں گھس جاتے ہیں. امام شافعی سے منقول ہے ولولا الشعر بالعلماء یزری. اگر یہ شعر جو ہے علماء کے لیے عیب کی بات نہ ہوتی لکنت اليوم عشرہ من لبیدی. لبید شاعر سے بھی بڑھ جاتا. تو نہیں قرآن کو ضرورت سے ایسے عصری مدارس والوں کو کس طرح سمجھانا چاہیے جبکہ ہمارے پاس ان کے تعلیمی اداروں کے علاوہ کوئی دوسرا ادارہ بھی نہیں ہے. آپ ان کو سمجھائیے, ان کو آہستہ آہستہ جائیں اور پھر ان کو پروگرام دیجئے, کبھی لیکچر دیجئے کچھ, اور پھر اس میں آپ کہیے کہ جو شخص ہمارے لیکچر کے مفہوم کو یاد رکھے گا بعد میں ہم سوال کریں گے اس کا جواب دینا ہوگا. اس قسم کی چیزیں پروگرام آج کل جو چلائے جاتے ہیں وہ مفید ہوتے ہیں. کوشش کریں, دیکھیے نہ کہ بس گھر میں بیٹھ کر کے روئیں, دیکھیے ذرا سا تجربہ کر کے تو دیکھیے کہ آپ کامیاب ہیں نہیں انشاءاللہ. والذین جاہدوا فینا, اللہ کا وعدہ ہے اللہ کامیاب کرے گا. کیا یہ صحیح ہے کہ مردوں کی داڑھی نہ رکھنے عورتوں کی بے پردگی کے سبب تھائرائیڈ مرض ہو رہا ہے؟ ہم نے تو پرانے زمانے میں پڑھا تھا کہ داڑھی نہ رکھنے سے بعض امراض ہوتے ہیں اور اس کو منڈانے سے خود اب لوگ اعتراف کر رہے ہیں کہ جراثیم جو ہیں جسم کے ناک کے ذریعے سے دماغ پہ چڑھتے ہیں, اور اگر آدمی کی مونچھ کے چھوٹے بھی بال ہوں یا داڑھی کو تو اس سے پھنس جاتے ہیں. جی یہ بات اعتراف کر رہے ہیں اس کا. اس میں داڑھی کی فضیلت آپ دیکھیں گے آج کل یورپ میں غیر مسلم بھی اور آپ کے ملک میں پتہ نہیں کس مقصد سے پوری دنیا آج کل داڑھی والے نظر آتی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہیں. بہرحال تو داڑھی کی فضیلت جو چیز کا حکم اللہ نے دیا ہے اس میں ایک خاص مصلحت اسی انسان کے لیے ہے, اور جس سے منع کیا ہے یقیناً اس میں نقصان ہے اس انسان کے لیے. جی نظر احمد صاحب کا لفظی ترجمہ پڑھنا پڑھانا کیسا ہے؟ میں نے دیکھا نہیں اس کو لفظی ترجمہ. اگر ہے سیکھنے کا, ہم نے کسی اور کا دیکھا تھا جو ہر لکیر کھینچ کر کے ذالک یہ یا وہ الکتاب و کتاب لا ریبہ کوئی شک نہیں, ہر خانے میں اس کا لفظی ترجمہ رکھے ہیں. اس کو اگر یاد کر سکتا ہے آدمی تو پڑھے, بے شک انشاءاللہ مقصد سمجھ میں آ جائے گا. سوال سلف صالحین کی کوئی جماعت انڈیا میں ہے کیا؟ اللہ اکبر, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا, پھر انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے. اگر آپ لوگ بیٹھے ہیں تو جواب دے رہا ہوں, لیکن نماز پڑھنے جانا ہوگا, ظاہر بات ہے. سلف صالحین کی جماعت آپ جب خطبہ وغیرہ سنتے ہوں گے تو یہ عالم سے سنتے ہوں گے, نصلی و نسلم علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. صحابہ کرام پر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی ہو, اور جو بھی قیامت تک ان کے تابع ہو کر کے گزار رہا ہے زندگی. تو یہ سلف صالحین کی جماعت ہے. آپ ڈھونڈ رہے ہیں انڈیا میں جو جماعت ہے, مجھ سے کسی نے کئی مرتبہ یورپ میں یہاں برطانیہ سے کئی بھائیوں نے, بلکہ میں جب فرانس میں آپریشن کے لیے گیا تھا تو 3-4 مہینے وہاں تھا, تو لڑکوں نے باقاعدہ اس کے بارے میں محاضرہ لیا, ہم نے دیا ان کو انشاءاللہ کہ کون سی جماعت کی ہم اتباع کریں. دنیا میں بہت کچھ جماعت ہیں, اخوانی ہے, جماعت اسلامی ہے, تبلیغی ہے, یا اور کچھ ہو تو کس کے ساتھ رہیں ہم. تو ہماری ایک بات ہے صرف کہ جو کتاب و سنت پر عامل ہوں ہر چیز میں انہی کے ساتھ رہنا ہے, انہی کے ساتھ. مولانا مودودی کی آپ اتباع کریں گے تو آپ رافضی اور کو دین کا سب سے بڑا دائی سمجھیں گے. رافضین کو, ایران کو دنیا کی سب سے خالص اسلامی حکومت سمجھیں گے. آپ کا دماغ اس طرح الٹ جائے گا کہ حقیقت یہ ہے کہ آپ حق کو باطل اور باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. آپ اگر بریلوی عقیدے پر رہنا چاہتے ہیں تب بھی غلط ہے, اور خدا
خدا نہ کرے آپ تعصب کریں دیوبندی ہونے پر، تو وہاں بھی بہت سے مخالفات ہیں، تصوف اور پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مخالف تعلیمات. بے شک میں اس کے کہنے میں شرم نہیں محسوس کرتا. تو سلف صالحین کی جماعت جن کو آپ یا تو سلفی کہیں یا اہل حدیث کہہ لیں یا اثری کہیں یا محمدی کہیں، مختلف ناموں سے ہر زمانے میں وہ مشہور رہے ہیں. آپ یہ کہیں یہ نام نہیں تھا تو نام کیوں ہوا، اس کا بھی بہت کچھ لوگوں نے جواب دیا ہوگا، آپ سنیں. رہنے دیں یا بعد میں چلیں انشاءاللہ. شیخ رہنے دیں انشاءاللہ بعد اگلے میں کریں گے سیشن شیخ میں ڈال انشاءاللہ. دوں گا. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بارک اللہ فیکم شیخ. اللہ یحفظکم. اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ شیخ آر کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں رکھے، ان کے بچوں کو صبر دے اور ان کا کام ان کے کوئی وارث بنائے کہ وہ چلائیں اسکول وغیرہ جو کچھ ہے. اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت، ہم تو چاہتے تھے کہ کام بہت کر رہے ہیں، ان کی عمر لمبی ہو طویل ہو. اللہ تعالیٰ بڑا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. اللہ بارک.